نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، ماہ مقدس ماہ رمضان مبارک کا آغاز ہوا جاتا ہے، جو تمام مہینوں میں افضل اور تمام مہینوں کا سردار مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پہ امت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے لیے یہ مہینہ عطا فرمایا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے نفوس کا تزکیہ یعنی اپنے اندرون کو پاک اور صاف کر سکتے ہیں۔ تو اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے بعض عبادات کو فرض کیا ہے، بعض کو سنت کیا ہے، بعض کو واجب رکھا ہے۔ تو بحیثیت مسلمان کہ ہم کو رمضان شریف میں جو ہماری ذمہ داریاں ہیں اس سے متعلق واقفیت حاصل کرنا ضروری ہے۔ جاننا چاہیے کہ رمضان شریف کے جو روزے ہیں وہ فرض عین ہیں، یعنی ہر ایک مسلمان کو رکھنا ہے، سوائے اس شخص کے جس کو کوئی شرعی عذر ہو۔ سب کو یہ روزے رکھنا ضروری ہے۔ تو ماہ رمضان کے پورے مہینے کے روزے فرض ہیں۔ تو اب چونکہ لاک ڈاؤن کا سلسلہ چل رہا ہے اور ایک عجیب و غریب حالات سے سارا عالم گزر رہا ہے اس وبا اور مرض کی وجہ سے، لیکن ایسی حالت میں بھی روزے ہم کو رکھنا ہے۔ تو اس کے مسائل ضروریہ آپ تمام سیکھیں۔ نصاب اہل خدمات شریعہ ایک آسان اردو زبان میں کتاب ہے جس میں تمام مسائل روزے سے متعلق موجود ہیں۔ موجودہ حالات میں بھی انٹرنیٹ کے ذریعے وہ کتاب حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس کا نام آپ ٹائپ کریں، نصاب اہل خدمات شریعہ، اردو اور انگلش دونوں زبانوں میں کتاب آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ دوسرے یہ کہ تراویح اس مہینے میں سنت موقدہ ہے جس کو ہم کو ادا کرنا ہے۔ عام حالات میں تو ہم جیسے پچھلے سال تھے باجماعت بڑے اہتمام کے ساتھ نماز تراویح سماعت قرآن مجید کے ساتھ اس کو ہم ادا کیے تھے، لیکن موجودہ حالات میں چونکہ مساجد میں اجتماع نہیں ہونا ہے اور مساجد کے علاوہ بھی کہیں بھی اجتماع سے گریز کرنا ہے، تو علماء، مشائخ اور حکام نے ہم کو اس بات کا پابند بنایا ہے کہ ہم تراویح کی نماز گھروں میں ادا کریں۔ تو گھر میں بھی 20 رکعت ہی پڑھیں گے، اس کی رکعتوں میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی۔ 20 رکعت ثابت شدہ ہیں اہل سنت والجماعت کے نزدیک۔ تو اپنے گھروں میں بھی آپ لوگ 20 رکعت تراویح ادا کریں۔ وہ اس طرح کہ اگر کوئی گھر میں حافظ قرآن ہو تو وہ تھوڑا تھوڑا قرآن روزانہ ایک پارے کے حساب سے اگر پڑھا سکتا ہے تو پڑھائے۔ اگر حافظ قرآن نہیں ہے تو سورہ فیل الم ترا کے سورے سے لے کے سورۃ الناس تک 10 سورے ہوتے ہیں، ہر ایک رکعت میں ایک سورہ 2 رکعت سے تراویح پڑھیں، اور پھر دوسرے 10 رکعت جو ہوتے ہیں 20 رکعت میں سے اس میں پھر وہی الم ترا سے الناس تک 10 سورے ادا کریں، اور گھر کے لوگ مل کے ہی اس کو پڑھیں۔ آزو بازو رشتہ دار پڑوسیوں کو جمع کر کے گھر میں ہرگز جماعت وغیرہ بنانے کی کوشش نہ کریں۔ گھر کے افراد جماعت بنا کر پڑھ سکتے ہیں، گھر میں جو نماز پڑھا سکتا ہے وہ امام بنے، اور گھر میں مرد حضرات ہیں تو وہ ان کے پیچھے مقتدی بنے، ایک صف۔ بچے ہوں تو بچوں کو ایک صف ان کی جو ہے قائم کی جائے، پھر ان کے پیچھے عورتیں کھڑے ہو کر یہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے۔ اگر جو ہے مرد حضرات نہ ہو تو اگر گھر کا کوئی مرد امام بن رہا ہے اور اسی کو بننا چاہیے، اس کے پیچھے کی صف میں عورتیں کھڑے ہو کر وہ بھی جماعت کے ساتھ نماز ادا کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ ماہ رمضان اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا بھی مہینہ ہے، مواسات لوگوں کے ساتھ غمخواری اور ہمدردی کا مہینہ ہے، اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ بڑے سنگین حالات اس وقت دنیا میں نہ صرف مرض کو لے کر کے ہیں بلکہ اس مرض کے نتیجے میں جو حالات پیدا ہوئے ہیں اس سے معاشی طور پر لوگ بے حد پریشان ہیں۔ تو ایسے حالات میں ہم کو اپنے پڑوسیوں کا، اپنے رشتہ داروں کا، اعزاء و اقارب کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی ہماری استطاعت رکھا ہے اس کے مطابق ان کی مدد کرنا چاہیے۔ اگر ہم صاحب نصاب ہیں تو اپنی زکوٰۃ جو لوگ رمضان میں نکالتے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی زکوٰۃ کے ذریعے سے اپنے قریبی رشتہ داروں کی بھرپور امداد کریں، اور اس سے قبل جیسا کہ میسیج دلوایا گیا تھا، آپ حضرات اپنی زکوٰۃ میں سے اپنے رشتہ داروں کو ادا کرنے
کے ساتھ ساتھ ایک 25% زکوٰۃ خانقاہ شجاعیہ کو بھی ادا کریں تاکہ آپ کے برادران طریقت کی بھی امداد کی جا سکے۔ اس کے علاوہ اگر صاحب نصاب ہم نہیں بھی ہیں تو ہم کو چاہیے کہ ہم جو بھی اپنی استطاعت ہے اس کے مطابق اپنے ضرورت مند رشتہ داروں کی مدد کریں اور ترجیح ان کو دیں۔ رشتہ داروں کے بعد غیر رشتہ دار کی مدد بھی کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح پڑوسیوں کا بھی خیال رکھیں، چاہے مسلمان ہو غیر مسلم ہو، کیونکہ یہ سنگین اور گمبھیر حالات میں ہم کو ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے، اور اپنے جو ضروریات ہیں رمضان کے سحر اور افطار کے، اس کو بھی نہایت ہی کفایت شاری سے اور سادگی سے انجام دیں، کیونکہ موجودہ معاشی جو مسائل پیدا ہوئے ہیں ہر شخص اس سے پریشان ہے اور دوچار ہے، تو کفایت شاری اور سادگی کے بغیر ہم ان حالات سے مقابلہ نہیں کر سکتے، اور اس کے ذریعے سے ہم کو سبق بھی سیکھنا چاہیے کہ زندگی میں کفایت شاری اور سادگی ہمیشہ انسان کو جو ہے کسی کا مجبور و محتاج ہونے سے بچاتی ہے۔ اس کے علاوہ ماہ رمضان کی راتیں رحمتوں اور برکتوں والی راتیں ہیں، مغفرتوں والی راتیں ہیں، تو ان راتوں کو عبادت کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کے نزول کا مہینہ ہے رمضان شریف، تو اس مناسبت سے قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، کثرت تلاوت کا اہتمام کریں۔ گھر میں جو کوئی اچھا قرآن مجید پڑھنا جانتے ہیں تجوید کے ساتھ، وہ بآواز بلند اپنے تمام گھر والوں کو بٹھا کر سنائیں قرآن مجید۔ روزانہ نظم رکھیں، اس کا پارہ 2 پارہ پڑھا کریں۔ 2 پارے پڑھیں گے تو مہینے میں انشاءاللہ 2 قرآن مجید پورے ہوتے ہیں۔ 1 پڑھیں گے روزانہ تو 1 قرآن مجید ہوگا، چونکہ سماعت قرآن وغیرہ کا بھی سلسلہ ان دنوں میں نہیں رہے گا، تو اس طرح کا نظم گھر میں بنانا چاہیے۔ اور ماہ رمضان کے لیے خاص طور پہ آپ لوگ ایک ٹائم ٹیبل ترتیب دیں، کھانے سونے کرنے کے سب اوقات مقرر کریں۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان شریف ہے رات بھر جاگ رہے ہیں دن بھر سو رہے ہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ ایک نظم ہو جس میں تمام معمولات جو رمضان کے ہے اس کا اہتمام کیا جائے، خاص طور پہ تہجد کا اہتمام، اور سحر سے پہلے اٹھ کر گھر کی عورتیں جو ہے پکوان میں سارا وقت ضائع نہ کریں، وہ بھی پکوان سے فارغ ہو کر عبادت ذکر تلاوت وغیرہ میں اپنا وقت لگائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ رمضان شریف کے جو بھی اوقات اور ہم کو وقت میسر ہو رہا ہے اس کو غنیمت سمجھیں، اور اللہ تعالیٰ سے استغفار توبہ کریں، دعائیں مانگیں۔ اللہ کی خاص رحمت اس ماہ میں بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے، تو اپنے رب سے ہم کو اپنے خطاؤں کی معافی طلب کرنی چاہیے کہ جو صورتحال یہ مرض کی پیدا ہوئی ہے اس کی ناراضگی کی وجہ سے نہ ہو، اس لیے ہم کو توبہ کر کے اپنے خطاؤں کی معافی طلب کر کے اس سے نجات کی دعا اللہ کی جناب میں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے میں بھی بطفیل سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ رمضان کی ہم کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ کی تمام برکتیں رحمتیں اور خاص عنایتوں سے ہم کو سرفراز فرمائے، ہماری خطاؤں کو گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور اس ماہ مقدس کے طفیل قرآن مجید کے طفیل اور سب سے بڑھ کر صاحب قرآن ہمارے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں اللہ تعالیٰ یہ وبا سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے، اور یہ وبا کے نتیجے میں جو معاشی مسائل گھریلو مسائل پیدا ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب سے بھی ہم کو چھٹکارا عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید الاولین والآخرین، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی و نور عرش سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ۔